کہ قمر در اقرب کس کو کہتے ہیں؟ روایتوں میں ہے کہ چھٹے امام سے روایت ہے کہ قمر در اقرب میں مولا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی قمر در اقرب میں سفر یا شادی کرے گا تو خیر نہیں دیکھے گا. ٹھیک ہے. سب سے پہلے یہ جو آسمان میں ستارے لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ہیں, آپ ملین اور بلینس میں, یہ جو زمین کا شیپ ہے اسپیریکل شیپ جتنا ہوتا ہے, کیا کہتے ہیں 3D جو ہوتا ہے, تھرڈ ڈائمینشن میں جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک لے جانے 360 ڈگری ہوتی ہے. تو ہمارے یہ جو جغرافی والے علماء ہیں انہوں نے 30 ڈگری میں تقسیم کر دیا اس زمین کے پورے سرکمفرنس کو. تو یہ ہوتی ہیں کل 12 ڈگریاں ہوتی ہیں. اب آسمان میں آپ دیکھیں تو لاکھوں کروڑوں جو ستارے ہیں اس میں سے کچھ ستارے ایسے ہیں جن کو ملا کر ایک شکل بنتی ہے جس کو کہتے ہیں کانسٹیلیشن یا تارا منڈل, نکشتر. تارا منڈل میں نکشتر ہوتا ہے جس سے وہ شکلیں بنتی ہیں. یہ ٹوٹل آج کے زمانے میں 88 شکلیں ہیں اور آپ کے ہندوستان کے ویدوں میں 27 ہیں. لیکن ہماری وہ جو لائن جس سے چاند ہو کر گزرتا ہے ہمارے 360 ڈگری میں, اگر اس کو تقسیم کرے تو 12 ہی ہوں گے. تو ان 12 خانوں کو زیادہ اعتبار دیا گیا, بقیہ سم سے کوئی لینا دینا نہیں. جن 12 خانوں سے گزر کر چاند آپ کے برابر گھومتا رہتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں سے ایک وہ خانہ جس میں جب چاند پہنچتا ہے اس کی شکل بچھو کے جیسی ہے جس کو کہتے ہیں عقرب. تو اب کہتے ہیں قمر در عقرب, یعنی چاند عقرب والے بچھو والے باکس میں آ گیا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر اور ظاہر سی بات ہے 12 ہیں اور ایک مہینے میں پورا چکر کمپلیٹ کر لیتا ہے تو آلموسٹ 2.5 سے 3 دن ایک خانے میں چاند رہتا ہے. تو وہ 2.5 سے 3 دن عقرب والے شکل والے جب اس باکس میں پہنچتا ہے چاند تو اس کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. اس میں علامہ حسن زادہ آمولی کہتے ہیں کہ یہ چیز پہلے بابلیوں سے شروع ہوئی. بیبیلونین سبھیتا سے کیا ہے وہ میسوپوٹامیا یعنی عراق میں آج وہ پڑتا ہے, وہاں سے ان لوگوں نے شروع کیا, پھر یونان گیا, پھر انڈیا آیا اور ان لوگوں نے اس کو آسمان پر پہنچا دیا. اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. روایتیں جو موجود ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ اس سے مکروہ ہونا ثابت ہوتا ہے انلیس کہ ایسٹرونومی کے ذریعے کوئی چیز ثابت ہو جائے, یعنی علم فلکیات کوئی چیز ثابت کر دے. جوتشیوں کی بات پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا. اور فرما رہا تو اب اس میں کیا کہتے ہیں سفر کرنا ممنوع ہے یا شادی کرنا ممنوع ہے, مکروہ کہا گیا ہے. اور یوں بھی احتیاطاً اگر ایک انسان اس میں کوئی اور کام نہ کرنا چاہے تو بالکل رک سکتا ہے. اس وجہ سے کہ علامہ حسن زادہ آمولی نے بھی اس بات کو تسلیم کیا اور آیت اللہ جوادی آمولی بھی اس بات کو مانتے ہیں کہ ان سب چیزوں کا, یعنی جو آپ کے سور منڈل میں حرکتیں ہو رہی ہوتی ہیں اس کا آپ کی زمین پر اثر پڑتا ہے. مثلا سمندر میں ہائی ٹائیڈ ہو جاتا ہے چاند کی گردش کی بنیاد پر, لیکن اس سے واقعاً ہماری زندگی پہ بھی کچھ اثر پڑے گا. اس سے صرف شبہ ہوتا ہے, یقین نہیں ہوتا. لہذا شبہ کی حد تک مولا کی اس حدیث کو شبہ سے ملائیں گے تو کم از کم مکروہ تو ہے. لہذا اس میں اس قمر در عقرب میں شادی یا سفر نہیں کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ بقیہ جو جندری میں سعد اور نحس لکھا رہتا ہے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. حتیٰ کہ اس کو اگر ایک انسان یقینی تسلیم کر لے تو یہ یقین کرنا ناجائز بھی ہے کہ جو لکھا ہے یہی ہوگا. اگر ایسا ہے تو پھر دعا مانگنے کا کنسپٹ ختم ہو جائے گا, پھر اللہ کی مرضی کا کوئی مطلب نہیں رہ گیا. لہذا جہاں تک روایتیں ہیں وہاں تک آپ رہیں. روایتوں سے آگے بڑھ کر آپ کو جوتشیوں کے چکر میں پڑنا شرعاً ناجائز ہے. بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم.